گئے ہیں تو شیطان دوسری محنت یہ کرتا ہے کہ ہمیں اس چیز سے محروم کر دے، کسی مجلس سے محروم کر دے، وقت ضائع کر دے، کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، بہت جلدی گزر جاتا ہے، وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا ہے۔ آدمی سفر کرتا ہے، 2 منٹ دیر سے پہنچ گیا، صرف 2 منٹ، فلائٹ چلی جاتی ہے، رہتی ہے، ٹرین چلی جاتی ہے، ایسے ہی کوئی گھڑیاں ہدایت کی ہوتی ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے وہ نکل جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے جو جس کے لیے ہم نے اپنا وقت فارغ کیا ہے اسی کا ہو جائے، اسی کے ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی کریم ذات ایسی ہے کہ وہ محروم نہیں کرے گی، کیونکہ قدر دانوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرات ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل بھی روٹین کے طور پر نہ کرے، رواجی طور پر، روٹین کے طور پر کر رہے ہیں، برسوں سے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، 3 دن لگا لیتے ہیں، گشتوں میں چلے جاتے ہیں، تعلیم میں شرکت کرتے ہیں، اس کو رواجی نہ بنا لیں، ایک روٹین ہے، ایک رواج کے طور پر چل رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی عمل رواجی طور پر کرنے لگ جاتے ہیں تو اس عمل کی حقیقت سے محروم رہ جاتے ہیں، حقیقت نہیں آتی اس میں، اجر و ثواب، نیکی اور چیزیں مل جاتی ہیں، مجلس کی برکت سے مل جاتی ہے، اجر مل جاتا ہے، لیکن مجلس کی اہمیت نہیں آتی کہ مجلس کتنی قیمتی ہے۔ گشت میں شرکت کی لیکن بے ڈھنگی، بے ترتیبی، دیر سے پہنچ گئے، جماعت چلی گئی، آ کر شریک ہو گئے، اجر مل جاتا ہے۔ ہمارے قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، فرماتے یہ محنت اتنی مبارک محنت ہے کہ کوئی اس کو بھلی نگاہوں سے کوئی دیکھ بھی لے گا، اللہ اس کو بھی محروم نہیں کریں گے، نیکی سے بھی دے دیں گے، لیکن اس محنت کی حقیقت جو ہے یہ نہیں حاصل ہوگی، یہ کسی مجاہدے کے ساتھ رکھیے اللہ، جب جتنا مجاہدہ اس کے لیے کریں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ شان و اس کی حقیقت بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ ابھی مجاہدہ پڑتا ہے، ادھر بھی کوئی جا رہا ہے، ادھر کوئی جا رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، سنائی دے رہا ہے، کوئی کمرے میں ہے، کوئی نیچے ہے، سن لیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ مجلس کی جو آداب ہیں، جو اصول ہیں، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں تھا کہ جب ایک آواز لگتی تھی الصلاۃ تو پورا مدینہ جمع ہو جاتا تھا، پورا مدینہ منورہ جمع ہو جاتا تھا، ایک ہی آواز الصلاۃ۔ تو بھائی عزیز و دوستو، اللہ ہم سب کو ہر عمل کو، کوئی بھی عمل کرے اس کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ابھی نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ نوافل رکھیں، سنت ہے، نوافل ہے۔ یہ کیوں ہے کہ ہم یکسو ہو جائیں، آگے والی نماز جو بڑی آ رہی ہے ہم یکسو ہو جائیں، ہمارا دھیان بالکل قریب ہو جائے نماز کے قریب، تو یہ ہمیں پھر اس نماز کا فائدہ نظر آئے گا جو ہم فرض نماز پڑھیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک مثال دی ہمیں، بڑی عجیب مثال، دیکھو ہم آتے ہیں، نماز کی تیاری ہوتی ہے، جماعت کاری ہو جاتی ہے، شرکت کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھو آپ نے چھوڑ دیا سب، ہے نا، اپنا گھر چھوڑ دیا، لیکن کیسے پہنچے؟
دیر سے پہنچے، نماز کھڑی ہو گئی، پہلی صف چلی گئی، وہ اس کی مثال انہوں نے اچھی دی. فرمایا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے جو پنکھا چلتا ہے نا، سوئچ آف کر دی، سوئچ تو آف کر دی لیکن وہ گھومتا رہتا ہے نا، اس کی گھومتا رہتا ہے، کچھ دیر تک تو گھومے گا. ایسے ہم نے سب کچھ چھوڑا لیکن چونکہ ہمیں انتظار نہیں کیا تو اس نماز کی حقیقت نہیں آئے گی. وہ دماغ وہیں گھومتا رہے گا جس میں ہم تھے، گھر میں ہوں گے، کاروبار میں ہوں گے، اپنے دفتر میں ہوں گے، تو وہی چیز اس میں آئے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو نماز بغیر انتظار کے پڑھی جائے گی وہ نماز پھسپھسی ہوگی، اس میں جان نہیں آتی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. محترم عزیز و دوستو، حق تعالی شانہ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، بہت ساری نعمت. اللہ کی نعمتوں کو حق تعالی شانہ خود فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو گنتی میں لانا چاہو تو ناممکن چیز ہے. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی. فرماتے ہیں کہ آج کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو کہ درختوں کے پتے گن لے، گنتی میں لا سکیں، زمین کے ذرات کو گنتی میں لا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کوئی اگر گنتی میں لانا چاہے نہیں لا سکتا. اتنی ساری نعمت اللہ نے دے رکھی ہے. ہمارا یہ جسم کا سانس چلنا یہ کوئی معمولی چیز ہے. اگر آکسیجن بند ہو جائے، یہ ہوا کہاں سے آتی ہے، کیسے چلتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو بتاؤ کیا حال بن جائے. کچھ نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے صرف یہ ہوا رک گئی، آکسیجن رک گیا، تو کتنی بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے. تو ہم تصور کریں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہوا چلتی نظر نہیں آ رہی ہے، اگر یہ رک جائے تو مجھے کتنی تکلیف پہنچ جائے. ایسی دیکھیں اللہ کی کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں آپ کو دے رکھی ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کی نعمتیں میرے پاس کتنی بڑی ہیں. میں ابھی صبح میں بتا رہا تھا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو جب لقمہ اندر میں رکھتے ہیں تو لقمہ کے پیچھے ایک اشارہ چلتا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے، جھٹکا. اس جھٹکے سے کھانا اندر میں جاتا ہے. تو ایک ساتھی کا فالج ہو گیا، بدن فالج آ گیا ایک طرف کا. خیر علاج کیا تو اچھا ہوا، لیکن ایک کمی رہ گئی. کمی کس کی رہی کہ وہ کھانا اپنے آپ نہیں اتر سکتا. اس کی کمی کہا کہ ایک رگ ہے دماغ میں، یہ کام کرنا بند کر دیا اس نے. اگر یہ کام کرنا شروع کرے تو وہ چیز آ سکتی ہے جیسے آپ لقمہ اندر اتار سکتے ہیں. پانی کا بھوت رکھیں، یہ پانی اپنے آپ نہیں اترتا ہے، ایک سسٹم ہے جس کے پیچھے ایک جھٹکا لگتا ہے. تو پھر انہوں نے پھر کوشش کی کہ کوئی اس کا علاج ہو جائے. تو یہ ڈاکٹر وغیرہ نے بتایا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، بس انتظار کرو اوپر والا اگر اس کو اس سسٹم کو چالو کر دیں. دیکھو اللہ کی کیا چیزیں ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت میرے پاس. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ چلتا رہتا ہے، پورا جسم کے اندر میں خون سپلائی ہوتا رہتا ہے. مجھے ایک دوست ملا ہمارے پاس سے قریب میں، جب میں رہتا ہوں وہیں قریب میں، تو ایک دن کہنے لگا، کہا کہ مجھے اس پاؤں میں بہت تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے. اب میں نے اس کا بہت علاج کروایا. علاج کے بعد اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے
یہ آپ کا درد چلا جائے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور یہ کیا ہوا ہے، ایک رگ بن ہو چکی ہے خون کی، ایک ہی رگ بن ہے، اس کے لیے یہ اتنا سارا درد ہے۔ تو اخیر میں فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کے پاؤں اگر درد نہیں ہونا تو پاؤں کاٹ دو۔ یہ پاؤں کاٹ دیں گے جب بھی یہ درد ختم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، صرف ایک رگ میں صرف خون کا جانا بند ہو گیا تو اس کی نوبت یہ کہہ رہی کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو میں اپنا پاؤں کٹوا لوں یا اس پر صبر کروں، اور کیا صبر کی مجھ میں قوت نہیں ہے۔ ہم نے سوچا کہ یہ بھی میرے رب کی ایک نعمت ہے میرے پاس، کبھی نہیں سوچا۔ ایسے ہی ہر چیز آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ کی کتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اور یہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں یہ صرف نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی امانت بھی ہے۔ اللہ کی امانت، چلو ہم نے نعمت کو استعمال کر لیا، ہو گئی نعمتیں، چلو ہم نے تو فائدہ اٹھا لیا، اللہ نے نعمت کی فائدہ اٹھایا، نہیں، اتنا ہی نہیں بھائیو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی شدت کی بھوک تھی، کھانا سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آپ رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آپ دیکھ نہیں رہے اللہ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ کہا کہ یہ دیکھو گوشت ہیں، پکا ہوا بنا ہوا، اور یہ کھجوریں ہیں کچی پکی، یہ پانی ٹھنڈا، کتنی نعمتیں ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی زبردست، ہمیں تکلیفوں کے بعد یہ میسر ہوئی، اور ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاں یہی تو نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کریں گے؟ صحابہ نے پوچھا اتنی بڑی تکلیف کے بعد ملا، اس پر بھی ہمیں سوال ہوگا، باش پوچھ ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں، تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کریں گے۔ تم پاؤں میں جوتا پہنتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ نعمتیں جو ہیں اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ تم سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سوچ رہے ہو، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کریں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم اللہ کی ہر نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ تو یہ تمام جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی چاہت کیا ہے اس نعمتوں سے؟ اللہ اپنی اس نعمتوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، میرے بندے میری اس نعمتوں کا کیا کریں؟ صحیح استعمال کریں۔ جیسے اللہ نے جو کہا اسی طریقے سے کریں گے تو یہ نعمت کا صحیح استعمال ہوا اور اس نعمت کی قدر ہوئی اور اس پر اللہ اور مزید عطا فرمائے گا۔ مثلا ہمارے شیخ جو ہیں ایک مثال دیتے ہیں، بڑی عجیب ہلکی مثال، کیونکہ سب کے سمجھ میں آ جائے۔ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی مثال دینے سے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بھی بہت ساری مثالیں قائم کری ہیں۔ تو فرمائے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے، مثلا ہمارے شیخ نے مثال ایسی دی کہ آپ کو اپنے مسجد کے امام صاحب سے بڑی محبت ہے،
محبت ہے آپ امام صاحب سے، آپ کے امام ہیں، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ حج میں چلے گئے، عمرہ کے لیے چلے گئے، تو آپ کو اپنے امام صاحب یاد آئے گے کہ یار ہمارے امام صاحب کے لیے کوئی چیز ہدیہ لے کر جانا چاہیے. لاتے ہو کہ نہیں امام صاحب کے لیے؟ لے آیا کرو. ہاں امام صاحب کو لکھا لکھا کھانی کہہ رہے ہیں، سکھا سکھا مت رکھنا ہے، امام کی قدر بھی کرنے کی ہے نا، کرنے کے ہمارے امام ہیں، یہ اس مقام پر ہیں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری کتنی بڑی بوجھ انہوں نے اٹھا رکھی ہے، ہماری نمازوں کا بوجھ انہوں نے اٹھایا. ایک دن امام صاحب نہ ہو تو دیکھیں کیا حال بنتا ہے مسلے میں، کہاں چلے گئے، کب آئیں گے، کہاں آئیں، انتظار کرتے رہتے، دیکھتے رہتے ہیں. تو خیر حضرت نے فرمایا کہ آپ کو امام صاحب سے محبت تھی، آپ نے ایک اچھا بہترین رومال امام صاحب کے لیے لے آئے. یار ہمارے امام صاحب یہ رومال استعمال کریں گے، جمعہ کے دن خطبہ پڑھیں گے تو اس کو لے ڈالیں گے اپنے سر پر. آپ میں خوشی ہوئی، بڑے اچھی قیمتی رومال آپ نے امام صاحب کے لیے ہدیہ دے دیا. آپ آئے امام صاحب نے دے دیا. آپ نے دیکھا جمعہ آئی، آپ دیکھنے چاہتے تھے کہ امام صاحب آج وہ رومال اٹھ کر آئیں گے، لیکن امام صاحب آئے جمعہ میں، وہ رومال نہیں تھا، امام صاحب کے سر پر رومال نہیں تھا. آپ نے دل میں خیال کیا کہ ہو سکتا ہے اگلی جمعہ کو امام صاحب رومال لے آئیں گے. اگلی جمعہ آ گئی، آپ نے دیکھا کہ امام صاحب آج بھی وہ رومال ڈال کر نہیں آئے. تیسری جمعہ میں آپ نے انتظار کیا، چلو تیسری تو اس وقت بھول گئے ہوں گے، خیال سے نکل گیا ہوگا. تیسری جمعہ میں پھر آپ نے انتظار کیا کہ امام صاحب آج تو ضرور پہن کر آئیں گے، لیکن تیسری جمعہ میں بھی امام صاحب رومال ڈال کر نہیں آئے. خیر اتفاقاً عید کا دن آ گیا. عید کے دن بھی آپ نے دیکھا کہ چلو عید کے دن تو آ جائیں گے، عید کے رومال تھا آج تو لائیں گے. اس دن بھی امام صاحب رومال ڈال کر نہیں آئے. پھر امام صاحب نے آپ کو دعوت کرا دی کہ آج آپ ہمارے گھر پر آ جائیں، آج ہمارے گھر پر آپ تشریف لائیں. آپ بھی خوش ہیں، امام صاحب کے گھر پر چلے گئے. جب امام صاحب کے گھر پر آپ گئے، بھائی صاحب یہ سو رہے ہیں، کون سو رہے ہیں؟ تھوڑے دیر کے لیے جا کر سر ادھر اوپر کر لو تو نیند آتی رہے گی. یہ نیند کی نیت ہے، ایسے بیٹھنا چھوڑ دو. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر. تو کہاں تھے ہم لوگ؟ ہاں، امام صاحب نے آپ کی دعوت کر دی. آپ امام صاحب کے گھر پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ رومال جو تھا، جو آپ نے امام صاحب کو دیا، وہاں پاؤں پوچھ جو رکھتے ہیں نا دروازے میں جوتے صاف کرنے کے لیے، جہاں جوتے صاف کرتے ہیں ہے نا، گھر میں انٹرس میں رکھتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس میں؟ میٹ، ڈور میٹ، جس سے پاؤں صاف کریں، جوتے صاف کریں، وہاں امام صاحب نے بچھا دیا تھا. سچ بتاؤ آپ کے دل پر کیا گزری، سچ بتاؤ کیا گزری گی آپ کے دل پر؟ یار میں نے یہ رومال اس لیے دیا تھا کہ اس سے جوتیاں صاف کی جائے. سچ بتاؤ ہے کہ اس اللہ جس نے اتنے ساری نعمتیں دی ہو، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے میری اس نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس اللہ پر کیا گزرتی ہے. ایک رومال آپ نے دیا، اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو آپ کا دل زخمی ہو جاتا ہے. تو اس رب نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، اگر اس کا استعمال صحیح نہ کریں تو اللہ تعالی شانہ پھر اس نعمتوں کو لے لیتے ہیں، ناقدری ہو جاتی ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. بعض نعمتیں اللہ نے سب کو دے رکھی ہے، عام ہے، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو. اور بعض خصوصی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے.
بہت خاص خواص، بہت زبردست اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ شانوں نے کیا نعمت دی ہم کو؟ سب سے بڑی خاص نعمت وہ اللہ نے ہمیں دین دیا. ایسا معزز اور ایسا زبردست بڑی نعمت اللہ نے فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ دین کو جو ہے یہ بڑی نعمت اللہ نے دی ہے جو اللہ نے مکمل کر دی. بہت بڑی نعمت دین کی اللہ نے دی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پسند کر کے دی ہے. اللہ نے کو پسندیدہ چیز، اللہ کی محبوب چیز دین اللہ نے دے دیا. بتاؤ اللہ کو پسند ہے. اور فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس کوئی چیز ہے بڑی تو کیا ہے؟ دین اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. دین اسلام کے علاوہ اللہ نے کسی چیز کو پسند کیا ہی نہیں. پسند ہے ہی نہیں کوئی چیز اللہ نے. اور اللہ نے ہمیں دیا کیا دیا؟ اللہ نے دین عطا فرمایا. دین کوئی معمولی چیز ہے. صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی مسجد نبوی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جماعت کے پاس جا کر بیٹھ جائیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھو کتنی بڑی چیز ہے جبرائیل کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور کو یہ بات فرمانا کہ آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں. حضور ان کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی ایک جماعت مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے. معمولی صحابے ہیں، یعنی کوئی بڑی مال، بعضوں کے پاس کپڑے پوڑے نہیں تھے. تو حضور کو ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے. آپ ان کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ اتنی بڑی بات ہوئی کہ جبرائیل امین آئے، حضور کو حکم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے حضور نے پوچھا آپ کو کوئی خاص چیز ہے ہم لوگوں کے پاس؟ کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اتنا بڑا اہتمام کروایا گیا؟ آپ تشریف لا کر ان سے پوچھا. تو انہوں نے فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. احسان مانتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے بھائی دوستو. کوئی نہیں چاہتا ہے، چونکہ یہ شیطان ہے نا، شیطان اس نے سب کو مطمئن کر رکھا ہے کہ تیرا دین سچا ہے. سب کو، کوئی مذہب والا اپنے مذہب کو غلط نہیں کہتا، کہتا ہے سب سچا سمجھتا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے تھے کہ یہ دیکھو ہم نے کبھی تصور کیا کہ دین حق مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر میرے پاس یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا یہ ممکن چیز تھا کہ میں اس کو اختیار کر لیتا، اس دین کو اختیار کرتا؟ کیا یہ کوئی ممکن چیز تھی؟ اگر بالفرض مان لیں کہ کبھی کسی وقت یہ تصور آ جائے کہ دین حق کون سا ہے تو دنیا کے تمام دینوں کی استدی کرنی پڑتی، اس کا مطالعہ کرنا پڑتا، اس کو جانچنا پڑتا، پھر اس میں سے تقسیم کر کے پھر چوائس کرنا پڑتا کہ ہاں یہی حق ہے. لیکن اس کریم ذات کا، اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اللہ کا احسان مانو، ہم بھی اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. بہت بڑی نعمت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش رہی، بہت خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے چچا ایمان لے آئے، ابو طالب وہ ایمان لے آئے. بہت کوشش کی حضور نے، آپ سے بہت محبت بھی تھی، محبت بھی کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی بہت دیا، بہت نصرت کی. جس دن
ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو اس سال کو حضور کے لیے بہت بڑا غم والا سال بنایا گیا، عام الحزن۔ دو چیزیں حضور پر یہ سال ہوئی تھی، ایک آپ کی امی جان ہماری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، تو یہ سال حضور پر بہت غم والا سال ہوا، حزن والا، کیونکہ چچا چلے گئے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زور لگا دیا کس پر؟ چچا پر، کہ چچا ایمان لے آؤ۔ آخری ایام تھے، آخری گھڑیاں گزرتی ہے، تو حضور تشریف لائے ان کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ چچا ایک مرتبہ پڑھ لو اس کلمے کو۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ چچا اس کو ایک مرتبہ کہہ دو۔ پھر فرمایا کہ چچا چلو زور سے نہ صحیح، آپ صرف میرے کان میں پڑھ دیں، قیامت کے دن میں آپ کے ایمان کی گواہی میں دے دوں گا۔ صرف ایک مرتبہ، زور سے بھی نہ صحیح، آہستہ سے میرے کان میں صرف پڑھ دیں۔ لیکن چچا نے نہیں پڑھ پائے، تو حضور پر بہت بڑا صدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پھر آپ پر یہ وحی اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی جی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، کہ نہیں، ہدایت ہم جس کو چاہتے ہیں۔ تو محترم عزیزو دوستو، کہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرما دیا۔ اگر بغیر دین کے ہوتی زندگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی بھی اس کے لیے استغفار کریں تو ان نبیوں کی بھی استغفار اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ ایسے کہ اگر ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی نبی علیہ السلام اگر استغفار کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی استغفار، آپ کی استغفار 70 مرتبہ کی ہوگی، وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب انداز لگاؤ کہ میرے پاس اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے کتنی بڑی نعمت دی ہے، کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اللہ کا دین بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میرا احسان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو احسان مانتے، اللہ تیرا احسان ہے کہ ہدایت تو نے تیرے قبضے میں رکھی ہے، ورنہ ہم جیسے غریبوں کو کون ہدایت دیتا، ہمیں اس 15ویں صدی میں کون ہدایت دیتا؟ فتنوں کا زمانہ ہے، آنکھ کھولتے ہی فتنے سامنے ہی رہتے ہیں۔ اس زمانے میں ماشاءاللہ دیکھو نا، ہم اللہ کے فضل سے ایمان پر ہیں، ایمان کی مجلسوں میں ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نعمت ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو صحیح استعمال کریں۔ اللہ کا دین جو ہے اس کا حق ہے ہم پر۔ یہ دین کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ کی کوئی چاہت ہے، بس یہ ہماری چاہت بن جائے، میرے نبی کی چاہت میری چاہت بن جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا، تابع ہو جائے حضور کی خواہشوں کے مطابق۔ تو فرمائے کہ ہمارے دین جو ہے ایسا ہو جیسے صحاباؤں کا۔ اسی لیے حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس محنت سے کیا چاہتا ہے، آپ سے پوچھا حضرت آپ اس سے کیا چاہتے ہو، کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ امت جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کو جس مقام پر پہنچایا، یہ امت اس مقام تک پہنچ جائے، اس مقام تک پہنچ جائے جہاں صحابہ پر۔ اور یہ بات ہے کہ دیکھو
ہم کوشش کریں چلنے کی کوشش کریں تو اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے گا. اگر نہ پہنچ پائے لیکن کوشش میں لگے رہیں. صحابہ تک کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن کوشش میں رہیں, راستہ وہی اختیار کرتے رہیں تو اللہ ہمیں ان کا ساتھ کر دیں گے. اللہ ان کا ساتھ کر دیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بندے نے قرآن حفظ کرنے کا ارادہ کر لیا, قرآن حفظ کرنا ہے, تب مقدر سے موت واقع ہو گئی. کچھ پاڑی کیے, کچھ شروع کیا, آدھا پہنچا, کچھ پہنچا, پورا مکمل نہیں ہوا, مقدر سے موت آ گئی تو اللہ قیامت کے دن حفاظوں کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے, کیونکہ اس نے عزم بنا لیا تھا حفظ کرنے کی. ایک بندے نے نیت کی حج میں جانے کی, اس کے لیے نکل پڑا, موت آ گئی تو اللہ قیامت کے دن اس کو حجاز میں اٹھائیں گے, حاجیوں میں اللہ اس کو اٹھائیں گے. تو ایسے ہی ہم اگر نیت کرتے رہیں کہ اللہ کا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, یہ ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ ہمیں جیسے صحابہ کی زندگیوں میں تھا تو اللہ ہمیں ان کے ساتھ فرمائے. چونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا, اللہ نے وعدے کیے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کہ جنہوں نے اس کا اتباع کیا ان لوگوں کا, مہاجرین و انصار کا, اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ کر دیں گے. تو بھائی عزیز و دوستو, یہ کوئی معمولی جمع ہونا نہیں ہے کہ چلو جمع ہو گئے, وقت گزارا, واپس چلے گئے. پوچھ رہے ہیں ہمارے ماشاءاللہ رائے کے حضرات حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اجتماع ہوتا ہے, پھر پوچھتے ہیں یا جماعت میں سے واپس آتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا, کیسا رہا, او ماشاءاللہ بہت بڑا اچھا, بہت اچھا رہا. کیا ہوا؟ بہت اچھا رہا ماشاءاللہ, نظام بہت اچھا, کھانا پینا سواری سب مجمع. تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں خوش کر دیتی ہے. یہ چیز کیا کہتے ہیں, بہت بڑا مجمع تھا اور بہت اچھا نظام تھا, یہ خوش کر دیتی ہے. فرماتے ہیں نہیں, کہا کہ جب اس مجلس میں شرکت ہو تو ہماری فکریں بڑھ جائے, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, مجھے ترقی ہو جائے. میرا ایمان ابھی تک اس درجے تک نہیں پہنچا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا. اور اللہ کو یہ مطلوب ہے, اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیسا ہو جیسے ان صحابوں کا ایمان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, کہ تم ایمان لے آؤ ایسے جیسے ان کا ایمان. یہ اجماع ہے, اس پر متفق ہے سب کہ یہ وہ ایمان کا اشارہ صحابوں کی طرف ہے. اللہ کو وہ چاہتے ہیں, اللہ کی ذات کا یقین, اللہ کا استحضار, اس کا دھیان جہاں کہیں بھی ہو. صحابہ کے زمانے ایسا تھا, ہر ایک کی زندگیوں میں اللہ کا دھیان جمع ہوا, اس کا استحضار ہر وقت رہتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے سفر سے, ہماری جماعت تھی, جنگل سے گزر رہے تھے. ایک جگہ پر ہم نے کھانے کے لیے دسترخوان لگایا. جب دسترخوان لگا تو ایک چرواہا قریب میں بکریاں چرا رہا تھا. اس کو کہا اس کا بھی اکرام کرو, دسترخوان پر وہ بھی شرکت کر لیں. تو ان کو بلایا گیا کہ آ جا تو بھی شرکت کر لے, ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جا. تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے. تو بہت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سخت گرمی, اتنا دھوپ, عرب کی دھوپ, ابھی 45 ڈگری کی گرمی ابھی بھی ہو رہی ہے. اس وقت تو اور زیادہ گرمی کا زمانہ, اور صحراؤں میں ایک بکریاں چرانے والا ہی کہہ رہا ہے میں روزے کے ساتھ ہوں. تو یہ بات دل میں کھٹکی تھوڑی سی, اچھا اس کا ذرا ٹیسٹ لے لیں.
نے کہا کہ بیٹا اچھا ایسا کر، ایک بکری کی ضرورت ہے، ہمیں بیچ دے۔ تو اس نے کہا میں ایک بکری نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو کوئی اور ہے، میں تو چرواہا ہوں، چرانے والا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کر لیں، ہم لوگ بیچیں گے، پیسے دیں گے، گوشت بھی تمہیں بھی دیں گے، پیسے کی رقم بھی ملے گی۔ کہا کہ نہیں میں نہیں بیچ سکتا کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ کہا کہ مالک کو ایک ہی دینا، ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، تجھے کہاں دیکھ آئیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں مالک کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یہ بات کہہ دوں، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دلوں میں کیا گزرتی ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ آنکھوں کی پلکیں کی کیوں جھپکی اس کی، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے یہ جھپکے کیوں کھلائے، اشارہ اس نے کیوں کیا، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے دلوں میں کیا گزرتے ہیں۔ تو اس کا ایمان بنا ہوا تھا اس بچے کا، وہ کہنے لگا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ مالک کو تو بات بتا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو دوہرا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ ایک چرواہا یہ کہہ رہا ہے کہ فائد اللہ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو ایسا اللہ کا دھیان جمے کہ رب ہے، میرا خالق ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو جھوکا آتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا وساوس ہیں، اس کو بھی علم ہے۔ تو ایسا دھیان اللہ کا جم جائے۔ اور یہ کیسا تھا؟ ہر ایک کا یہ بنا ہوا تھا، ہر ایک کا، بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ فرمانے لگے کہہ رہے تھے، اور واقعی میں یہ بتا رہے ہیں، ایسا ماحول بنا ہوا تھا ایمان کی فضا کا کہ جانور بھی کلمے کی شہادت دینے لگے، جانور بھی، درختوں سے کلمے کی آواز آنے لگی، درختوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایک بڑے میاں کو آپ نے کلمے کی دعوت دی، بڑے میاں 80 سال تقریباً، بڑی عمر کے، اس نے کہا میں کلمہ لایا ہوں، اس کو اختیار کر لیں، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہا کہ آپ کے اس کلمے کی گواہی دینے والا کوئی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے کوئی نہیں ہے، ان کی گواہی کون دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت جو ہے وہ میری بات کی گواہی دے گا تو مان لے گا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت زمین چیرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہا کہ میرے بات کی گواہی دے دے۔ تو کل اس درخت میں سے ایمان کی کلمے کی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس درخت نے فرمایا کہ ایسی ماحول بنا ہوا تھا کہ درختوں میں سے بھی کلمے کی، پتھروں میں سے کلمے کی آواز، بوٹوں میں سے کلمے کی آواز آنے لگی۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا، کیا کر رہا تو ایک بھیڑیا نے بکری کو پر حملہ کر دیا اور وہ لے کر بھاگا بھیڑیا، تو وہ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا اور اس نے اپنی بکری چھڑوا لی بھیڑیے سے۔ بکری چھڑوائی تو وہ بھیڑیا جو تھا دو ٹانگوں پر ایسا کھڑا ہو گیا، اگلے والی دو ٹانگ پیچھے بیٹھ کر اگلے والی ٹانگ پر کھڑا، اور وہ کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی ہے کہ تو نے میری خوراک میرے منہ سے چھین لی؟ جو کلام کر رہا ہے، بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ تو اس چرواہے کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ یار یہ کیسا ہے، بھیڑیا کلام کرتا ہے جیسے انسان کلام کرتا ہے۔
تو اس بھیڑیے نے کیا کہا، تجھے میرے کلام پر تعجب ہوتا ہے، میں تجھے ایک اس سے بڑی بات بتاؤں تعجب کی. تو اس نے کہا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ اور ایمان لے آؤ. اس کے پاس جاؤ اور ایمان لاؤ. بھیڑیے نے دعوت دی. اچھا میں یہ بات سوچتا رہا کہ یہ کیسا ماحول بنا، عجیب. یہ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو قاری ظہیر صاحب تھے بہت ساری باتیں بتائی. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ماحول ہے. دیکھو دنیا نے اتنے محنت کی مال کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، کہ آپ کی گاڑی ہے، آپ پیسے نہیں ڈالیں گے نا تو وہ لوہا ہے، لوہا وہ نہیں کھلے گا جب تک کہ پیسے نہیں دیں. آپ جانے ہیں نا جہاں باہر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مریت جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پیسہ ڈالو، کمی ہے تو بھی نہیں ایکسپٹ کرے گا. 10 سینٹیم کمی ہے لیکن نہیں ایکسپٹ کرے، نہیں کھلے گی کیونکہ محنت ہوئی ہے. پھر اگر کوئی غلطی کرے آپ کسی چیز کو فل اپ کریں، کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی، لیکن محنت ہوئی وہ آپ کو اشارہ کریں گے، آپ کی گائیڈ کریں گے کہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. تو کیا وہ بڑی چیز تھی کہ جب نبوت کی محنت تھی تو اس کا اثر نہیں پڑتا. انسانوں کی محنت کا اثر یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. ایک مشین آپ کی گائیڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ ایسا کریں. تو کیا وہ زمانہ ایسا تھا؟ تو آج اس ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے. ایسا ماحول بنے کہ ہر چیز ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی کرنا. اس لیے فرمایا تمہارا بہترین دوست کون ہے؟ جس کے ساتھ تم دوستی کرو. تو فرمایا کہ اس کی کلام سے تمہارے ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، اس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ رہی ہے، تمہیں دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آ رہی ہے، اور اس کے کلام سے تمہارے علم میں اضافہ ہوتا، ایسا وہ تمہارا دوست بن جائے. تو بھائی عزیز و دوستو، یہ ایک زندگی بننے کی محنت ہے. یہ کوئی چلت فلت، یہ کوئی روٹین یا کوئی پروگرام فنش ہو گیا نہیں. کب تک ہے؟ موت تک کے لیے محنت بہت ضروری ہے. اور اس محنت کا اثر پڑے، پھر ہر جگہ پڑے، ہر جگہ پڑے. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں وہ تاثیر ہے جیسے موسم کی تاثیر ہے. موسم کی تاثیر ہوتی ہے کہ جیسے ٹھنڈی آئی اس کا اثر سب پر پڑتا ہے، برف گرتی ہے سب پر اثر پڑ جاتا ہے. ایسے یہ محنت کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے، سب کو اثر کرے گی، سب کو اثر کرے گی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ محنت صحیح رخ پر پڑے گی، صحیح رخ پر، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیں گے جو دین سے بے رخی کر رہے ہیں، دین کو بے رخی کر رہے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں. اللہ اس کو مجبور کریں گے، تمہارے پاس آئیں گے دین سیکھنے کے، مجبور کریں گے. اور جو فضاؤں میں ہیں وہ اللہ اس کو نیچے لے آئیں گے، اور نیچے اوپر قرآن اونچی رہتی ہے، اللہ اس کو تمہارے پاس لائیں گے. ان کا اثر ہے، لیکن کیا ہے؟ صحیح معنوں میں صحیح محنت کو کیا جائے. اللہ نے اس میں وہ اثر رکھے. تو اللہ تعالیٰ شانوں نے ہمیں ایک عظیم محنت دی ہے جس سے زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، بن سکتا ہے، زندگی صحیح رخ پر پڑ سکتی ہے. اور یہ ہمیشہ کے لیے کرنے کی، چند وقت کے لیے نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے سے وہ بات پوری نہیں ہوتی ہے، ادھوری رہ جاتی ہے، اس کی تکمیل نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شانوں کا احسان مانے کہ اللہ نے اس زمانے میں بہت زبردست محنت چلائی، جس سے اللہ کی معرفت ہو، اللہ کے دھیان ہو. ایسے کو دیکھو نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے. حضرت عمر خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے پاس ایک پہاڑ کی ایک چوٹی کی طرف گئے، وہاں جا کر رونے لگے.
صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے برابر یاد ہے کہ اس وادی میں اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا. میں اونٹ چرانے کے لیے یہاں آتا تھا اور جب میں سو جاتا تھا کسی درخت کے نیچے اور میرے اونٹ کہیں ادھر چلے جاتے تھے تو میرے والد آتے اور میری پٹائی کرتے تھے کہ عمر مجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت مجھے یاد آتا ہے کہ میں اس وادی میں آتا تھا اور میری پٹائی یہاں ہوتی تھی اور اللہ نے آج کیسے فیصلے کیے. اللہ اکبر. اللہ نے عمر کا ارادہ بنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 جگہ قرآن پاک میں ایسی ہیں. حضرت عمر نے ارادہ کیا اور اللہ نے اس ارادے کو پورا کر دیا. یعنی قرآن بن کے آ گیا کہ نماز طواف کیا صحابہ کے ساتھ. حضرت عمر مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے رہ گئے. اس نے پوچھا عمر کیا سوچ رہے ادھر؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ 2 رکعت نماز یہاں پڑھ لوں. تو اللہ نے ایک قرآن اتارا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ نے قرآن بنا دیا کہ عمر کی چاہت تھی 2 رکعت پڑھنے کی. اللہ نے کہا کہ یہاں نماز پڑھو, واجب قرار دی گئی. دیکھو اللہ نے کیسے پہنچا دیا. بھائی عزیز و دوستوں, ہمارے حضرت ہمیشہ فرماتے ہیں جب بھی ہم آئے چلیں, جماعت میں چلیں, جہاں بھی چلیں, طلب کے ساتھ چلو. طالب کی ہمیشہ ترقی ہوئی ہوتی ہے. حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ میں حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی میں جاتا تھا تو میرے دل کی کوئی عجیب کیفیت بن جاتی تھی. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, جب بھی میں آپ سے پاس آتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے, یعنی روحانیت کے اعتبار سے. تو 2000 دن کی کیفیت کیسے ان کی ہوتی ہے, بدلتی ہے. تو فرمایا حضرت جی نے کہ مفتی صاحب طلب کے ساتھ آیا کرو, اللہ ترقی دیتے ہوں گے, اللہ ترقی دیتے رہیں گے. جب بھی ہو, ہم جہاں کہیں بھی ہو, طلب کے ساتھ چلیں, چاہے 3 دن ہو, جماعت میں ہو, چاہے اجتماعی طور پر ہو. اجتماعی طور پر ہم اپنے مقام پر کام کرو, لیکن کیسے میری کچھ اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے. پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شان ہماری زندگی کا رخ بدلے گی. تو بھائی عزیز و دوستو, ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے کوشش کی, چل پڑے, اس راہوں پر چلنے کے لیے ارادے کر لیے, وہاں تک نہیں پہنچ پائے, بالفرض زندگی پوری ہو گئی تو اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر کر دیں گے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جو جس قوم کی متشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ اس کا حشر ان قوم کے ساتھ کر دیتے ہیں. تو بھائی عزیز و دوستو, اس میں بہت بڑی ترقی ہے. دوسری بات کیا تھی صحابہ کی صفاتوں میں؟ یہ تو ایمان کے اعتبار سے ان کا ایمان پہاڑوں کی طرح ایمان تھا, پہاڑوں کی طرح ایمان. جب بھی کوئی مسئلہ آیا اللہ سے مانگا, اللہ نے اس چیز کو مکمل کر دیا. تو ہم لوگ ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے. دیکھو, ایک صحابی نے اپنے گدھے کا انتقال ہوا, نماز پڑھی, دعا مانگی, اللہ نے کر دیا. دریا کے سامنے آ گئے, دریا میں گھوڑے دوڑا دیے, ڈال دیے نا. سنتا ہے نا کتنی مرتبہ سنا. ہم لوگ ایک مرتبہ اپنے جماعت چل رہی تھی پیدل, عجیب. تو وہاں ہمارے دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی ندیاں چلا, نہر ندی چھوٹی, اس میں آدمی جب پانی نہیں ہوتا ہے تو اتنا پانی میں سے گزر کر پار کر لیتے ہیں. تو ہم لوگ چل رہے تھے, جو بارش شروع ہو گئی تو اس میں پانی بڑھ گیا, یہاں تک پانی آ گیا, پانی آ گیا. ہم چند ساتھی تھے, ہم نے کہا کیا کریں, اب کپڑے بھیگیں گے, سامان بھی ہے.
چلو بھیگ ہی جائے چاہے، اور رستہ تو کیا ہے، اندر سے گزر کر ہم بھیگ گئے اور آگے کی طرف چلے گئے. پھر میں نے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم بھی وہ دعا کر لیں، یہ پانی ٹھہر جاتا ہمارے لیے، ہے نا، کہ اللہ تو قدرت والے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں نا بھائی کہ یہ. تو انہوں نے ایک عجیب بات بتائی، اللہ کرے اللہ کرے وہ بات ہماری زندگی میں مجھے بہت عجیب سے لگی. انہوں نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ مخلوق ہے اللہ کی، ہمارے تابع نہیں ہے، مخلوق ہمارے تابع تو نہیں ہے نا. کہا کہ جو چیز اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، جس کو ہم اپنے اختیار کی چیز کی اللہ کے تابع بنا دیں گے، تو جو چیز اللہ کے اختیار میں ہے اللہ اس کو ہمارے اختیار میں کر دیں گے. آج آنکھ تو میرے اختیار میں ہے کہ میں اس کو غلط دیکھوں یا صحیح دیکھوں. وہ چیز جو ہے میرے اختیار میں ہے، جس کو میں نے ابھی تک کنٹرول میں نہیں کیا، تو جو ابھی اللہ کے اختیار میں ہے اللہ اس کو ہمارے کنٹرول میں کیسے کرے گا. صحابہ نے اپنے اختیار کو ختم کیا، اللہ کی مرضی پر چل پڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ شان نے ان کے لیے ساری چیزیں عطا فرمائی. تو جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، زبان ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم اختیار کریں گے جو اللہ کی مرضی ہے، تو پھر اللہ ہماری مرضیوں کو پورا کرے گا. یہ حدیث قدسی کا بھی مفہوم ہے، میرے بندوں کچھ چاہت تمہاری ہے، کچھ چاہت میری ہے. میری چاہت کو تم اپنی چاہت بنا لو گے تو میں تمہاری تمام چاہتیں پوری کر دوں گا. یہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہماری زندگی آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری جو چاہتے ہیں اللہ وہ پھر پوری کرا دے. بھائی عزیز و دوستو، اللہ نے وہی بات فرمائی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں گا. لیکن کب ہوگا؟ جبکہ ہماری خواہشیں اللہ کی خواہش کے مطابق ہو جائے، ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق آ جائے، زندگی کا ہر چیز. اس لیے صحابہ جو حضور کی ایسی اتباع کرتے تھے کیونکہ ان کی طبیعت میں ان کی ضرورت نہیں تھی اس چیز کو اختیار کرنے کی. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوتا تھا مکہ سے مدینہ، تو وہاں جہاں حضور نے پیشاب کیا استنجا کے لیے آپ ٹھہرے، آپ نے استنجا کیا، عبداللہ عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں جب بھی وہاں سے گزرا مجھے استنجا کی کوئی حاجت نہیں تھی، میں اس لیے استنجا کرتا تھا کہ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا. ایک درخت تھا جہاں آپ اونٹ پر سوار تھے، تو اس درخت کے نیچے سے آپ نے گردن جھکائی، اس کی شاخیں سے بچنے کے لیے، تو بعد میں وہ درخت کاٹ دیا گیا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب بھی میرا گزر وہاں سے ہوتا تھا میں وہاں اپنی گردن جھکا لیتا تاکہ یہاں میرے نبی نے گردن جھکائی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صاحب سمجھاتے ہیں کہ میری لائی ہوا دین تمہاری خواہشیں بن جائے، ہماری زندگی ایسی طریقے سے ہو جائے جیسے یہ دونوں ہاتھوں کی طرح. تو بھائی عزیز و دوستو، تعالیٰ شاہ نے ہم سب کو ایک زندگی کا ایک ہی موقع دیا ہے، یہ بار بار نہیں آتا. آج کچھ ہے وقت بدلنے کر لیں، کل وقت نکل جائے گا پھر وہ نہیں کر پائیں گے. ہارون رشید جو تھے، ہارون رشید بہت بڑے نیک صالح بادشاہوں میں، تو وہ گزر ہوا ان کا بازار کی طرف، تو بازار میں ایک مجمع لگا ہوا. ہارون رشید نے پوچھا یہ مجمع کیسے لگ گیا؟ کسی نے بتایا کہ یہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ایک بہلول مجنون کر کے پکارے جاتے تھے، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ بہلول ہیں، مجمع اس کے ساتھ جمع ہوا ہے. تو ہارون رشید بھی چونکہ ان کی بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے تھے، ان کو بھی نصیحت کرتا بہلول رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے تھے ان کو. تو ہارون رشید اپنی سواری سے اتر گئے اور ان کے پاس پہنچے اور پوچھا بہلول کیا کرتے ہو یہاں پر؟ کہا کہ امیر المومنین صلح کرا رہا ہوں. کس کی؟ کہا کہ یہ بندوں کی خالق سے، مخلوق کی خالق سے.
बंदों की अल्लाह से सुलह करा। कहा क्या हुआ, सुलह हुई? कहा कि ऊपर वाला तो मानता है, ये नहीं मान रहे। ऊपर वाला तो सुलह के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हो रहे। खैर बात चली गई, कुछ वक्त और गुजरा, फिर देखा हारून रशीद का गुजर हुआ कब्रिस्तान की तरफ। देखा कि बैलूल कब्रिस्तान में। पूछा कि बैलूल आज यहाँ कब्रिस्तान में, कल तो वहां थे बाजार में, आज कब्रिस्तान में। पूछा कि आज भी सुलह करा रहा हूँ। किसकी? कहा कि इन लोगों के ऊपर वाले से। कहा कि क्या हो रहा है, सुलह हुई? क्या कि आज ये सब मान गए, आज ऊपर वाला नहीं मान रहा। वो खत्म हो गया, मौत पर दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो आज वक्त है हमारे पास, अल्लाह से सुलह कर लें, उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाए, अल्लाह की मानने वाली जिंदगी गुजारने वाले बने। ये मकसद होता है, ये चीज़ों का जिंदगी का रुख सही हो जाए, जैसे साहबाओं का हुआ। और हर चीज़ मुमकिन है, अल्लाह की आदत नहीं बदलती है। अल्लाह ताला हर ज़माने में, हज़रत महिला साहब या अल्लाह, वो साहबा भी तेरे बंदे थे, वो भी ऊँट बकरियां चराने वाले थे, तूने उनको नबी की सोबत दे दी, तूने उनको रज़ी अल्लाह अन्हु बना दिया। अल्लाह हमें भी तो कर ले, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो, अल्लाह की तरफ हमारा दिल का रुख पड़ जाए। ये मेहनत का मकसद है भाई। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, नबी शासन के तरीक़ों के मुताबिक, यही हमारा मकसद है। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं कि देखो आज ईमान वालों को यकीन आ जाए, मेरी कामयाबी अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इस दिन में रखी है। इस दिन के अलावा मुझे कहीं कामयाबी नजर ही ना आए, इसी में मुझे मेरी कामयाबी नजर आए। हाँ, बस इस मकसद के लिए भाई चलना फिरना है। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। चलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये मेहनत से आता है, हर चीज मेहनत से आता है। तो बताओ मेहनत करने के लिए कौन तैयार है?